ایف بی آر نے یہ خبر دی ہے کہ تقریباً 2.2 ٹریلین روپیز کا نقصان ہوا ہے ٹیکس ایویژن کی وجہ سے، اگر ہم صرف پچھلے 2 سالوں کا تخمینہ لگاتے ہیں۔ سینٹ کے پینل نے جب یہ چیمبر کی آوازیں سنی، ٹیکس مین سے کہا کہ یہ ان کے پاس کیا یہ رائٹس ہونے چاہیے کہ وہ لوگوں کو اریسٹ کر سکیں، انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ فیئر اوور بلون ہے، لیکن نمبرز کو دیکھتے ہوئے یقیناً اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ فائنانس بل میں کچھ تجاویز کو ضرور امبیڈ کرنا پڑے گا اور اس میں کچھ تبدیلیاں ضرور آئیں گی۔ ہمارے ساتھ سینئر اکانومسٹ اور تجزیہ کار جناب ہارون شریف صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے جان کے ریٹیل سیکٹر کی اگر بات کی جا رہی ہے تو کہا گیا ہے کہ 455 بلین روپیز یعنی 455 ارب روپے زیادہ اکٹھے کیے گئے ہیں پچھلے سال کی نسبت، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو سیلز ٹیکس ہیں، جو ریٹیل ٹیکسز ہیں وہ بڑھائے چلے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹیکس ایویژن کی وجہ سے 2.2 ٹریلین روپیز کا نقصان بھی ہو چکا ہے اور یہ کم اکٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہارون صاحب کس طرح دیکھتے ہیں ان دونوں نمبرز اور دونوں ڈیٹا پوائنٹس کو آپ؟ جی صدرہ بہت شکریہ۔ فرسٹ چیز تو پرنسپل ہے ٹیکسیشن کا کہ کسی بھی ملک کی جو جی ڈی پی ہوتی ہے اس کا جو سیکٹر جتنا حصہ ہوتا ہے جی وہاں سے ٹیکس کلیکشن پروپورشنیٹلی ریسیو کی جاتی ہے۔ اوکے، پاکستان میں ڈسپروپورشنیٹ ہے کہ زراعت اور جو صنعتیں ہیں ان کا 20% حصہ ہے، جو آپ ریٹیل کی بات کر رہی ہیں وہ سروسز میں آتا ہے، جی اس کا 60% حصہ ہے۔ لیکن جب آپ دیکھیں کہ کون سا سیکٹر کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے تو صنعتوں کا سیکٹر کہیں زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، پھر ریٹیل وغیرہ آتے ہیں سروسز، اور زراعت کا 5% سے بھی کم شیئر بنتا ہے آل ٹوگیدر۔ تو جب تو اس کو نا ایک پیرٹی پہ لانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ جو جتنا کماتا ہے اس کے حساب سے ٹیکس دیتا ہے۔ ہارون صاحب یہ باتیں ہم پچھلے 15 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی انکم دیٹ از کمنگ فرام ایگریکلچر اس کو ٹیکس کرنا چاہیے، ہاری بھی پریشان ہے، مڈل مین بھی پریشان ہے، ایگریکلچر میں کما کون رہا ہے؟ اور اگر ہمیں آج تک ہم اس پہ ٹیکس نہیں لگا پا رہے، صحیح طرح اپروپریٹلی افیکٹولی ٹیکس نہیں کر پا رہے، اس میں قدغن کیا ہے؟ اس میں چیلنجز کیا ہیں؟ جی ہسٹوریکلی تو جو ہماری لینڈڈ ایلیٹ تھی اس کا حکومت کے اوپر اثر و رسوخ بہت زیادہ رہا ہے، تو انہوں نے ہر طرح کی سبسڈیز، ہر طرح کی ایگزیمپشنز اور ٹیکس نہیں لگنے دیا، اور یہ انفارمیلٹی رکھی کہ یہ سیکٹر ڈاکومنٹ ہی نہ ہو، تاکہ نہ ہوگا ڈاکومنٹ نہ انکم کا پتہ چلے گا نہ ٹیکس لگے گا۔ اب آہستہ آہستہ پریشرز ان کے اوپر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے سمپتھی ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ایگریکلچر میں بیسکس میں پوری دنیا میں حکومتیں سبسیڈائز کرتی ہیں، لیکن اگر آپ انکم کما رہے ہیں کسی بھی چیز سے تو صرف اس وجہ سے کہ آپ ایک سیکٹر میں اور ٹیکس نہیں دینا چاہتے اس کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ہارون صاحب ایک اور if I may indulge you a little bit more in that، اچھا یہ لینڈڈ ایلیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی جو پہلے ریزننگ سمجھ آتی ہے وہ آف کورس دا پالیٹکس آف تھنگز بھی ہے، کیونکہ ان کے پاس زمین ہے، ان کے پاس بھی پیسہ ہے جو کہ کہیں نہ کہیں ہماری سیاسی جماعتوں کو ہیلپ کرتا رہا ہے۔ بہت سارے ہمارے سیاسی نمائندگان، عوامی لیڈرز اسی لینڈ سے آتے ہیں۔ جی ہارون صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہیلو ہارون صاحب، جی آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی اب آ گئی ہے۔ جی میں آپ سے سوال کر رہی تھی کہ لینڈڈ ایلیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی ایک بڑی وجہ تو پاور سٹرکچر بھی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ انہی زمینداروں میں سے، لینڈ اونرز میں سے، فیوڈل لارڈز میں سے کئی لوگ پھر لیٹر آن پالیٹکس میں آئے بیکاز دے ہیڈ دا منی ٹو بیک دم سیلز، اور اس کے علاوہ بھی پولیٹیکل جماعتوں کو ان کی سپورٹ حاصل رہی ہے، کیونکہ نہ صرف یہ لینڈ اونرز ہیں بلکہ ان کی زمینوں پہ جتنے ہاری بستے ہیں ان کا ووٹ لینا، ان کی حمایت حاصل کرنا بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ حالیہ دور میں جب آپ نے کہا کہ چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں، آپ نے فارمل اکانومی میں آنا ہے اور کئی اور موضوعات ہیں، نمبر 1 کلائمیٹ چینج، نمبر 2 آپ کی فوڈ سیکیورٹی، نمبر 3 جو ہم بات کرتے ہیں کہ پانی، اگر یہ پولیٹیشنز، یہ حکومتیں ٹھیک ہے آپ سے ٹیکس نہ لے رہی ہوں لیکن جو آپ کا ذریعہ کمائی ہے یعنی آپ کی زمینوں پہ پانی نہ جا رہا ہو، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ متاثر ہو رہی ہوں، حکومت آپ کی جو اناج آپ اگا رہے ہیں وہ آپ کی منچاہی قیمتوں پہ خرید نہ پا رہی ہو، تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ پاور ایکویشن بھی اب تھوڑی سی ہل جل ہو رہی ہے اس میں؟ جی پاکستان ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹرانزیشن سے جا رہا ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ آئی وش کہ ہم ٹرانسفارمیشن کی سپیڈ پہ جا رہے ہوں،
لیکن یہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے، ڈیموگرافی کی بھی ہو رہی ہے، اربن یوتھ کے تھرو بھی ہو رہی ہے، زمینوں کی پروڈکٹیوٹی کم ہونے کو کویسچن کیا جا رہا ہے کہ بے تحاشا جو بڑے لینڈ ہولڈرز ہیں وہ اس کے اوپر کاشتکاری کرتے نہیں ہیں، صرف اس کو گریب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جی اس کی ڈاکومنٹیشن کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ آہستہ آہستہ لینڈ ریکارڈز بن رہے ہیں، اور جو لینڈڈ ایلیٹ تھی، جو فیوڈلز تھے خاص طور پہ، انہوں نے بہت ساروں نے اپنی جو پاور بیس تھا اس کو زراعت سے ہٹ کے دیکھیں، شوگر ملیں لگا لیں، صنعت کی طرف آ گئے، اور سبسڈیز اور ایکسٹریکشن عوام کی ادھر خاصی شفٹ ہو گئی. انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ لوگ پے کر رہے ہیں اسی ایلیٹ کی ایکسپینشن کو ابھی تک. لیکن ہارون صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اور اس ایکسپینشن میں بینکنگ سیکٹر بھی صرف انہی کو کریڈٹ یا لون دیتا ہے. سب سے بڑا بورور یا تو گورنمنٹ ہے یا اس کے بعد بڑے بزنسز کا نام آتا ہے. لیکن جو آپ نے اشارہ کیا کہ اگر یہ ایگریکلچر سے صنعت کی طرف موو ہو رہے ہیں، تب بھی پاکستان میں کوئی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ریولوشن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. جابز ہیں نہیں مارکیٹ میں، جو رورل یوتھ تھی وہ بھی جابز نہ ہونے کی وجہ سے، ذریعہ معاش نہ ہونے کی وجہ سے اربن کی طرف رخ کر رہی ہے. اربن یوتھ جو سکلڈ یا سیمی سکلڈ ہے وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہی ہے. تو اگلے 10 سالوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت تو چلیں آئی ایم ایف کے اہداف اور مختلف اور چیزوں کو حکومت سپر ٹیکسز لگا کر وصول کر لے گی، لیکن اگلے 5 یا 10 سال میں جیسے آپ نے کہا کہ ہم ٹرانسفارمیشن نہیں صرف ٹرانزیشن میں جا رہے ہیں، آپ کی فورکاسٹ کیا ہے؟ جی میری فوکس 3 طرح. ایک تو پولیٹیکل ڈائنامکس، آپ جتنا مرضی پش کر لیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، لوگوں کے پاس آگہی زیادہ ہے، لوگوں کی وائس کے میکنزمز بڑھ گئے ہیں، کمیونیکیشن بڑھ گئی ہے، تو اس کو آپ روک نہیں پائیں گے. تو جو ینگ لوگ جس طرح کا پاکستان چاہیں گے وہ اس طرح کے لوگوں کو پش کرنا شروع کریں گے، اور وہ ہم نے پچھلے الیکشن میں ٹرینڈ تھوڑا دیکھا تھا. دوسری جو میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ سبسڈیز کے اوپر، اگر میں ورلڈ بینک کی رپورٹس، میں 6 سال اس کا سینئر ایڈوائزر بھی رہا ہوں، جب ہم رپورٹس کرتے تھے تو اس میں ایک میجر چیز ٹیکسیشن میں یہ تھی کہ ہم ایگزیمپشنز دیتے ہیں، سبسڈیز دیتے ہیں، ایکول ٹریٹمنٹ نہیں کرتے، ایک طبقے سے ریسورسز لے کے دوسرے طبقے کو منتقل کرتے ہیں. جب یہ کام جو تھا، اب آہستہ آہستہ یہ سبسڈیز، کیونکہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر فسکل اتنے بڑھ گئے ہیں اور پوری دنیا ایشیا چینج ہو رہا ہے، تو یہ جو سبسڈیز لوگ لیتے تھے، اب یہ اپنا بزنس ماڈل کمپیٹیٹو کرنے کی بجائے بہت سے لوگ اپنے پیسے ملک سے باہر لے گئے ہیں. صحیح. تو اب ایک نئی بزنس ایلیٹ ایمرج ہو رہی ہے جو کہ زیادہ تر پروفیشنلز ہیں، مڈل لیول سے کمپنیاں بڑی ہو رہی ہیں، لیکن اس کو کرنے کے لیے ہمیں ایک ڈیولپمنٹ بینکنگ کا بہت سخت ضرورت ہے سیکٹرز کی. اب یہ جو نئی بزنس کمیونٹی، آپ نے درست فرمایا کہ جو سٹارٹ اپس ہیں، انٹرپرنورز ہیں، نئے لوگ اس بزنس میں آ رہے ہیں، لیکن پھر سوال یہی ہے کہ آر دے گوئنگ ٹو بی ایک ویژن کے ساتھ یہ آگے بڑھیں گے؟ آر دے گوئنگ ٹو بی کمپیشنیٹ؟ ول دے بی ایبل ٹو کریٹ دا کائنڈ آف جابز دیٹ آر نیڈیڈ؟ اور پھر ساتھ ساتھ کہ کیا ان کو پالیسی فریم ورک میں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ملے گا؟ اس وقت صورتحال یہ بھی ہے، جیسے ہم نے اشارہ کیا، کہ اسکلڈ اینڈ سیمی اسکلڈ لیبر اور ہیومن کیپٹل ملک سے باہر جا رہا ہے. ملک یہ کوشش کر رہا ہے، ریاست یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو سک انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو پرائیویٹائز کیا جائے. بٹ اٹ از یٹ ٹو بی سین. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. مائی کی ٹیک اوے, ہارون صاحب, از وین یو کال دس a time period of transition and it is a period of adjustment, but perhaps it is just an illusion of synchronicities. بہت ساری policies اس وقت in sync نہیں ہیں. We'll see how that happens. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے.